بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر کے لیکچر کے ساتھ احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 5 پہ اپنی ڈسکشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم پڑھ رہے تھے آپریٹنگ سسٹم کے فیچرز. اور ایک لاسٹ فیچر جو ہے وہ ہم سے اسکپ ہو گیا تھا آپریٹنگ سسٹم کا, جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ لاسٹ سروس کیا ہے. ویسے تو ہم نے چیدہ میں نے آپ کو بتایا موسٹ امپورٹنٹ سروسز ہی ڈسکس کی تھیں آپریٹنگ سسٹم کی, اور اس میں ہم لاسٹ سروس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی آخری اہم سروس جو ہے وہ کیا ہے. وہ ہے پرووائڈنگ انٹرفیس. یعنی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے اور کمپیوٹر مشینری کے درمیان میں جو انٹرفیس ہے, یعنی رابطے کا ذریعہ ہے, وہ آپریٹنگ سسٹم ہی ہے. آپ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی کمپیوٹر مشینری سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کمپیوٹر مشینری کو آپریٹ کرنے کے لیے, اس کے کمپوننٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کا ہی سہارا لیتے ہیں. ظاہر ہے آپ ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے, ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے, ڈیٹا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, ان پٹ دینے کے لیے, آؤٹ پٹ ریسیو کرنے کے لیے کس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم کا ہی سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اور آپریٹنگ سسٹم آپ کو دو طرح کے انٹرفیسز پرووائڈ کرتا ہے, ایک گرافیکل یوزر انٹرفیسز اور دوسرے کمانڈ لائن انٹرفیسز. گرافیکل یوزر انٹرفیسز تو وہ ہوتے ہیں جس میں آپ گرافکس کو استعمال کرتے ہیں, جس طرح آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں, موبائل فون میں آپ اینڈرائڈ کو استعمال کرتے ہیں, کٹ کیٹ کو, جیلیبن کو استعمال کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس طرح کے آپریٹنگ سسٹمز جس میں آپ کا انٹریکشن مینیوز, بٹنز, آئکنز, اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے. یعنی آپ کمانڈز کے متعلق نہیں جانتے ہیں کہ کون سی کمانڈ آپریٹنگ سسٹم ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. آپ سمپلی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی بٹن, کسی مینیو, کسی آئکن پہ کلک کرتے ہیں یا ڈبل کلک کرتے ہیں, اور آپریٹنگ سسٹم خود سے اس کمانڈ کو انیشیٹ کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یعنی آپ کو نہیں پتا کہ آپریٹنگ سسٹم نے کون سی کمانڈ جو ہے وہ ریسیو کی ہے اور اس پہ کام کیا ہے. آپ کے لیے انٹرفیس بہت آسان ہوتا ہے. آپ سمپلی گرافکس سے انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک پوائنٹنگ ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے لائک ماؤس آپ گرافکس پہ کلک کر رہے ہوتے ہیں اور کمپیوٹر خود سے کمانڈز کو ایگزیکیوٹ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. سو دس از اے مچ مور ایزیئر کائنڈ آف انٹرفیس, اور اس کو لرن کرنا, اس کو سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کمانڈ لائن انٹرفیس. اب کمانڈ لائن انٹرفیس کچھ آپریٹنگ سسٹم کمانڈ لائن بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کمانڈ لائن انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے ڈاس اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, یونکس کے کچھ ورژن ہیں. تو بنیادی طور پہ جو آپریٹنگ سسٹم آپ کو گرافکس پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, اگر آپ نے ڈاس کا بھی آپریٹ کیا ہو, ونڈوز میں بھی ابھی بھی آپ ڈاس آپریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ سی ایم ڈی لکھیں, اسٹارٹ بٹن میں جا کے رن کے مینیو میں آپ سی ایم ڈی لکھیں تو کمانڈ لائن انٹرفیس آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. آپ ونڈوز کو بھی کمانڈ لائن سے آپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گرافکس نظر نہیں آئے گی, بلکہ آپ کو ایک بلیک اسکرین نظر آئے گی جس پہ آپ کو کمانڈز لکھنا ہوں گی اپنے کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے. اگر آپ کو وہ کمانڈز آتی ہیں اور ایک کریکٹ پیٹرن میں لکھنا آتی ہیں تو ہی آپ اپنے کمپیوٹر کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. سو دیٹ واز مچ مور ڈیفیکلٹ ٹائپ آف انٹرفیس. تو وہ کچھ زیادہ مشکل تھا, یوزر جو ہے وہ اس کی طرف کم اٹریکٹ ہوتے تھے, گرافکس نہیں تھے, اور یعنی کمانڈ یاد کرنا پڑتی تھی, ایک پرٹیکولر پیٹرن میں لکھنا پڑتی تھی, اور اگر وہ پیٹرن آپ کو بھول گیا ہے, کمانڈ میں تھوڑی بہت بھی مسٹیک ہے, تو ظاہر ہے آپ کے جو ٹاسکس تھے وہ پرفارم نہیں ہوتے تھے. ایون ایک نیا فولڈر بنانے کے لیے, کسی ڈائریکٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے, یا کسی فائل کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کمانڈ لکھنا پڑتی تھی ہر آپریشن کے لیے, اور وہ ساری کمانڈز یاد رکھنا بہت مشکل تھی. اب کیا ہوتا ہے, اب تو آپ گرافکس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر خود سے اس کمانڈ کو, ابھی بھی وہی کمانڈ جنریٹ ہوتی ہے لیکن کمپیوٹر خود سے اس کو جنریٹ کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ کمانڈ لائن انٹرفیسز اب بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں. ابھی بھی یہ بہت بہتر سمجھے جاتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس کی نسبت, کیونکہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں, زیادہ فاسٹر ہیں ایگزیکیوشن میں, اور یہ یعنی اپلیکیشن انٹرفیس کے لیے بہت زبردست کنسیڈر کیے جاتے ہیں. بہرحال لیکن آسانی کی وجہ سے گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں وہ اب یوزر کی ایز کی وجہ سے, جیسے میں بتا رہا ہوں, مارکیٹ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یوزر انٹرفیس از یوز ٹو انٹریکٹ ود کمپیوٹر. یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ظاہر ہے کمپیوٹر سے انٹریکشن کے لیے, اس کی مشینری سے کام لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوزر انٹرفیس کنٹرولز ہاؤ
you can enter data and instructions and how information is displayed on the screen. तो यूज़र इंटरफेस जो है उससे मुराद ये है कि किस मैथडोलॉजी से आप डाटा एंटर करेंगे, कैसे डाटा स्क्रीन पे अपेयर होगा, क्या उसमें ग्राफिक्स इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू इंटरफेसेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हम बात कर रहे थे, कहता है कंसिस्ट ऑफ विजुअल इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो इसमें विजुअल इन्वायरमेंट होता है, यानी ग्राफिक्स होते हैं, विजुअली आप उनको देख सकते हैं उन ग्राफिक्स को। विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ और इस तरह के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे जिनसे आप कमांड इशू करेंगे, टू इशू कमांड। कमांड लाइन इंटरफेस की जहाँ तक बात है तो इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड। यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कमांड्स को टाइप करने का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, यहाँ पे बाकायदा इख्तिताम पजीर हुई, ये हमसे स्किप हो गई थी, हमने इसकी भी बात कर ली। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स। देखिए, मैं आपको लेक्चर 1 से ही ये बात बताता चला आ रहा हूँ कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर बुनियादी तौर पे तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है तो ये करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस पे काम करता है और उन्हीं के सीक्वेंसेस से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये बात हम लेक्चर 1 से करते चले आ रहे हैं और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपकी आसानी के लिए, एक प्रोग्रामर की आसानी के लिए इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करें, आप इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करें। मौजूदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामर उनको आसानी से लर्न कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, आसान पैटर्न है उनका, उनको आसानी से लर्न करने के बाद उसमें प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट की जाती हैं तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मखसूस सॉफ्टवेयर हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझता, कंप्यूटर को वही लो एंड हाई वोल्टेज के सीक्वेंस चाहिए ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो बुनियादी तौर पे आपकी लिखी हुई हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस यानी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं ये सॉफ्टवेयर, जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं, वापस उस बाइनरी करंट के अंदर जो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होके आपका इंटेंडेड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी जो आप चाह रहे हैं। यानी आपको हम एक मखसूस पैटर्न में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे और बताएंगे कि जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उससे आपको क्या आउटपुट मिलेगी एक कंप्यूटर सिस्टम पे। जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हम वो सारे फंक्शंस और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपके लिखे हुए प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको कंप्यूटर मशीनरी पे, तो बाइनरी करंट में बदल के उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे ही चलते हैं, तमाम सॉफ्टवेयर्स ऐसे ही चलते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी तौर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप्ड होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में बने होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इन सॉफ्टवेयर्स की एग्जीक्यूशन पे इनकी इंस्ट्रक्शंस को किस में बदल देते हैं, बाइनरी करंट में, यानी करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस में बदल देते हैं, जीरोस एंड वंस में बदल देते हैं और फिर जाके आपके जो इंटेंडेड ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की टाइप से बिलोंग करते हैं क्योंकि इसका सिस्टम की वर्किंग के साथ इंतहाई क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और अगर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ना हो तो आप समझ सकते हैं कि फिर सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट नहीं होंगी, बाइनरी डाटा में कन्वर्ट नहीं होंगी और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डाटा समझता है। ये सबसे बड़ा इशू। अब हर लैंग्वेज का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है, यानी उसके लिए एक अलग किस्म का लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशंस दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट हो सकती हैं और होती हैं अक्सर औकात। यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेट ऑफ कीवर्ड्स है वो डिफरेंट होता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ कीवर्ड्स डिफरेंट होता है, उसकी अपनी मैथडोलॉजी होती है, उसकी अपनी मैथडोलॉजी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मखसूस उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखें, हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक अपना आस्की कोड जिस तरह से रखता है और फिर उस आस्की कोड की कन्वर्जन एक अपने ही बाइनरी कोड में हो जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कीवर्ड जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है तो दोनों के लिए एक ही किस्म का लैंग्वेज प्रोसेसर काम करे।
وہ الگ قسم کے کی ورڈز کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ الگ قسم کے کی ورڈز کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی ویژول بیسکس کے لیے جو پروگرامنگ ٹرانسلیٹر بنایا گیا ہے, لینگویج ٹرانسلیٹر, وہ سی پلس پلس کے لیے کام نہیں کرے گا, اور اسی طرح جو سی شارپ کے لیے بنایا گیا وہ جاوا کے لیے کام نہیں کرے گا. تو یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ لینگویج ٹرانسلیٹرز کی بلٹ ان ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. بہرحال آپ کے لکھے ہوئے پروگرامنگ کوڈ کو اگر وہ کریکٹ ہوگا اور اکارڈنگ ٹو دا سینٹیکس لکھا ہوگا, تو لینگویج ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ کس میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بائنری کوڈ میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بنیادی طور پہ لینگویج ٹرانسلیٹرز کی 3 اقسام ہیں. ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, کام کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ہم ان کی بات کریں گے اس ٹاپک کے اندر اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے. Language translator is a program that translates a program of high level language or assembly language into machine code. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہائی لیول لینگویج یا اسمبلی لینگویج بھی بنیادی طور پہ لو لیول لینگویجز سے بلانگ کرتی ہے, لو لیول لینگویجز کی کیٹیگری سے ہے اور نیمونکس پر مشتمل ہوتی ہے, لیکن اس کی بھی ٹرانسلیشن کیے بغیر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ایوری کمپیوٹر لینگویج ہیز اٹس اون ٹرانسلیٹر. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر پروگرامنگ لینگویج جو ہے اس کا اپنا ایک ڈیولپ شدہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جو صرف اسی پروگرامنگ لینگویج کے لیے کام کرتا ہے. کمپیوٹر انڈرسٹینڈز اونلی مشین لینگویج. ایشو کیا ہے؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ کمپیوٹر تو صرف مشین لینگویج یعنی بائنری لینگویج سمجھے گا. A program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. تو نہ ہی کسی ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام اور نہ ہی اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا پروگرام کمپیوٹر ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرے گا. It must be converted into machine language before execution. تو اس لیے اس کی جو کنورژن ہے وہ کس میں ہونا لازمی ہے؟ مشین لینگویج میں یعنی بائنری لینگویج میں ہونا لازمی ہے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ورکنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس 3 اقسام ہیں لینگویج ٹرانسلیٹرز کی. انشاءاللہ ہم تینوں کا ڈفرنس جو ہے وہ کل دیکھیں گے, ان پہ ہم کل بات کریں گے. لیکن میری اس گفتگو کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ لینگویج ٹرانسلیٹرز کیا ہوتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, تبھی آپ کو بات جو ہے وہ آگے سمجھ آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.